خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. 26ویں سحر ہے آج, 26واں روزہ ہم اختیار کریں گے انشاءاللہ. ہم اکثر ایک جملہ سنتے ہیں مذہبی ایسپیکٹ سے بھی, سوسائٹل ایسپیکٹ سے بھی, کہ جی پازیٹیو رہو, پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے, پازیٹیو انرجیز ہونی چاہیے, ٹاکسیسٹی نہیں ہونی چاہیے, نیگیٹو انرجی نہیں ہونی چاہیے, نیگیٹو لوگوں سے بھائی دور ہی رہو ورنہ ایک ملٹی پلائر افیکٹ آتا ہے, اچھا سوچیں تو اچھا ہوگا. تو ہم نے سوچا کہ یہ بھی بہت زیادہ اہم موضوع ہے, ڈپریشن, یہ چیزیں اتنی پھیل رہی ہیں معاشرے میں. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر بات کی سوچنے کے دو زاویے ہوتے ہیں اور شاید منفی زاویہ زیادہ سوچتے ہیں ہم لوگ شاید. تو آج اس عنوان کو سلیکٹ کیا ہے. تو ڈاکٹر داؤد صاحب اس پہ ذرا فرمائیں گے. لوگ شاید سوچ بھی رہے ہوں کہ بھائی اس عنوان کا کیا تعلق ہے, بھائی یہ کوئی ڈاکٹرز کی محفل تو نہیں ہے, لیکن آپ بتائیے گا کہ اس کو کس زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سڑک کو دیکھتے ہیں نا, سڑک کے اوپر گاڑیاں تو آئیں گی, ایسا نہیں ہے کہ سڑک کے اوپر گاڑیاں نہ آئیں گی. سڑک بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ گاڑیاں آئیں, لیکن یہ کہ گاڑیوں کے ٹریفک کو آپ اس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایسی گاڑیاں نہ ہوں جو بہت زیادہ دھواں چھوڑتی ہوں, بہت زیادہ شور کرتی ہوں. سائلنسر نکال کر اگر کوئی وہاں پر آ جائے تو آپ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں. جس طریقے سے ان گاڑیوں کو سڑک پر آنے سے ڈسکریج کیا جاتا ہے اور اچھی گاڑیاں ہوں کہ جو فرینڈلی ہوں, گرین فرینڈلی ہوں, ان طرح کی گاڑیوں کو آنے کو انکریج کیا جاتا ہے. اسی طرح سے یہ انسان کا جو دماغ ہے, انسان کا جو دل ہے, انسان کا جو ذہن ہے, یہ سڑک کی طرح سے, اور جتنی منفی سوچ ہیں وہ ساری کی ساری ان سائلنسر نکلی ہوئی گاڑیوں کی طرح سے ہے کہ جن کا کام ہی خواہ کا شور کرنا ہے اور فضولیات کو پروموٹ کرنا ہے. دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیوں کی طرح سے یہ جو منفی سوچ ہوتی ہے وہ انسان کے ذہن و دل و دماغ کو تاریک کرنے کا کام کرتی ہیں. اس کو اتنا زیادہ کنٹیمنیٹ اور پولوٹ کرتی ہیں کہ جس کے بعد وہ کسی اچھے کام کے بھی قابل نہیں رہتا. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ اس طرح کی ہیوی ٹریفک ہے وہ آ جائے تو جو سڑک ہے اس کا مٹیریل ڈسٹرب ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد دوسری گاڑیوں کے لیے بھی وہاں پر اسموتھلی سیلنگ کرنا اور ڈرائیو کرنا وہاں پر مشکل ہو جاتا ہے. یہ معاملہ انسان کا ہے کہ جو اس کا پوٹینشیل ہے وہ ڈسٹرب ہو کر رہ جاتا ہے کہ جب وہ اس طرح کی نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کرتا ہے. دو افراد آپس میں باتیں کر رہے ہیں, اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یقیناً یہ میرے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کر رہا ہے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ آپ کی معاشرت برقرار رہ پائے گی, نہ آپ کے رشتے برقرار رہ پائیں گے. میاں و بیوی کے درمیان بھی غلط فہمیاں عروج پر ہوتی ہیں کہ جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرے خلاف کچھ کر رہی ہے. اور اسی طریقے سے ساس اور بہو کے درمیان, دیور اور بھابھی کے درمیان, ہر طرح کے رشتوں کے اندر آپ کو, یہاں تک کہ بھائی بھائی کے رشتوں کے درمیان آپ کو یہ پرابلم نظر آئے گی. میں بعید نہیں سمجھتا کہ سورہ ناس کے اندر جو کہا گیا وسواس کے حوالے سے کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, تو جنوں اور انسانوں کے درمیان کہ جو اس طرح کے وسوسوں کو پروموٹ کرنے والے اور پھونکے مارنے والے ہیں, اس میں اس طرح کی منفی سوچ کو بھی پروموٹ کرنے والے بعید نہیں ہے کہ وہ اس کا ایک مصداق بن پائے. استثناءات ہر جگہ ہوتے ہیں. ہم سڑک کے اوپر جس طریقے سے ٹریفک پولیس کھڑی ہے تو ظاہر ہے کہ خیال ہے نا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے, تو یہ خیال ان کا اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ اگر کوئی مجرم آئے گا تو ہم اس کو گرفتار کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بڑی نیگیٹو سوچ ہو گئی, نہیں, ان کو وہاں پر الرٹ رہنا ہے. سرحد کے اوپر سپاہی ہوتا ہے, فوجی ہوتا ہے, وہ حفاظت کر رہا ہوتا ہے بارڈر کی. ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ دشمن کے بارے میں ایک پازیٹیو سوچ رکھو کہ کبھی حملہ نہیں کرے گا, اس کے اپنے مقامات ہیں. لیکن یہ ہے کہ اصل اصول یہ ہے کہ انسان کے ذہن کو صاف ہونا چاہیے, مثبت سوچ ہونی چاہیے, پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. اور عملی طور پر انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ پازیٹیوٹی کیا ہے تو میں کہوں گا کہ ہمارے سیٹ پر دیکھ لیجئے, جو یہاں پر ہے یہی پازیٹیوٹی ہے. اور اس سے زیادہ اگر پازیٹیوٹی دیکھنی ہے تو آف دا کیمرہ ہمارے کمرے میں آ کر دیکھ لیجیے, جہاں پر مفتی عامر کبھی بات کر رہے ہوں, مفتی سہیل بات کر رہے ہوں, مفتی ہمارے احسان صاحب جو ہیں اس سے تبصرہ کر رہے ہوں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ پازیٹیوٹی کس کو کہتے ہیں. واہ 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 واہ, کیا کہنا ہے, سبحان اللہ, کیا کہنا ہے قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا خوب فرمایا قبلہ داؤدانی صاحب نے. اچھا, یہ جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. سلیم الفطرت انسان پازیٹیو ہوتا ہے اور کنسٹرکٹیو ہوتا ہے, اس کی سوچ تعمیری اور مثبت ہوا کرتی ہے. پھر انسان اپنی فطرت کے خلاف جا کے نیگیٹو ہوتا ہے, نگلیکٹ کرتا ہے اور منفی سوچ کا حامل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے, مولا علی سے بھی, امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ اگر کسی کے اندر جو ہے وہ 99 پہلو جو ہے وہ غلط ملتے ہو اور ایک درست ملتا ہو تو آپ اس ایک درست کو دیکھو گے, 99 پہلو کو آپ اوائڈ کر دو گے جو غلط تھے. تو یہ ہوتی ہے پازیٹیوٹی کہ آپ اچھا دیکھنا چاہتے ہو, اچھا سوچنا چاہتے ہو, اچھا بولنا چاہتے ہو. آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر, قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہدی للمتقین, یہ قرآن متقین کو ہدایت دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ متقین کو ہدایت کی ضرورت کیوں ہے؟ متقی تو تقوی کی معراج. ہدی للمتقین کا مطلب یہ ہے کہ ایک تقوی کا کلائمیکس ہوتا ہے اور ایک تقوی کی بگننگ سٹارٹنگ ہوتی ہے. یعنی منیمم ریکوائرمنٹ جو ہے نا ہدایت کے لیے بھی ضروری ہے کہ بندہ پازیٹیو ہو. یہ قرآن اس کو ہدایت دے گا جو پازیٹیو ہو.
جو مطلب دن کو دن نہ کہے رات کو رات نہ کہے تو پھر وہ قرآن کی بات کو کیسے ایکسیپٹ کرے گا، حق کو کیسے قبول کرے گا؟ تو پوزیٹیوٹی یہ ہے کہ جو بات درست ہے، ہمارے اطراف میں ہونے والے جو حالات و واقعات ہیں اس میں سے اچھی باتیں، اچھی چیزیں، جو بھی بہتر سوچ ہوتی ہے اس کو اٹھایا جائے، اس کو ڈسکس کیا جائے، اس کو کوٹ کیا جائے، نہ کہ مکھی کی طرح گند پہ جا کے بیٹھا جائے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ بندہ اگر اپنی سوسائٹی میں خیر کو فروغ دینا چاہتا ہے، اچھائی کو فروغ دینا چاہتا ہے، آپ جتنا اچھا سوچو گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، بندہ اچھا سوچے گا تو وہ چیز جو بظاہر آپ کو لگ بھی رہی ہوگی غلط ہے وہ درست ہو جائے گی، صرف آپ کی پوزیٹیو انرجی کی وجہ سے۔ اور نیگیٹو انرجی کے بارے میں تو قرآن نے واضح کہا کہ ان بعد الظن اسم، کہ بعض گمان ہی گناہ ہوتے ہیں، یعنی آپ کی جو منفی سوچ ہوتی ہے وہ سوچنا بھی گناہ اور باقاعدہ جو ہے وہ حرام عمل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، جزاک اللہ۔ قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن کریم میں جہاں پر وعیدوں کا ذکر ہے تو وہاں پر استثناء کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ ہے کہ جو قلب سلیم لے کر آیا نا تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ تو اس کے ضمن میں دوسری بات واللہ علیم بذات الصدور، اللہ ہمارے دلوں کے حالات کو، سینوں کے حالات کو جانتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم جو کلمات منہ سے نکالتے ہیں فرشتے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو اگر ہمارے یہ نیگیٹو جو تھنکنگ ہے نا، یہ ایسی بری نحوست ہے کہ یہ بڑے سے بڑے آدمی کو چھوٹا بنا دیتی ہے، اور پوزیٹیو تھنکنگ جو ہے یہ ایک ایسی عظیم الشان صفت ہے کہ جو چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو بڑا بنا دیتی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے قرآن کریم میں کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ کوئی بھی ایرا غیرہ آ کر کہے کہ جی وہ فلاں نے آپ کے متعلق یہ کہا، اچھا یہ کہا، ہوا کیا اور یہ جھگڑا، اور بعد میں جب وہ شخص سامنے آیا تو پتہ لگا کہ اس نے وہ بات کی نہیں تھی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی آ کر تمہیں ایسی بات کہے تو فتبینوا، تفتیش کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ شور شرابہ کرنے کے بعد تمہارا سامنا ہو تو تمہیں شرمندہ ہونا پڑ جائے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں جذباتیت اتنی زیادہ ہے، کیونکہ سوچ کے اندر، ہمارے وجود کے اندر جو چیز بھری ہوئی ہے نا وہی بار آنی ہے۔ تو اگر نیگیٹو تھنکنگ بھری ہوئی ہوگی تو ہمیشہ الٹی سیدھی باتیں آئیں گی، تو پہلے اس کو خالی کیجئے تاکہ اچھی باتیں اس میں بھرنا شروع ہوں۔ میں یہاں پر ایک بات کہوں گا اور بات ختم کروں گا۔ ایک شخص حجام کی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، تو کسی نے کہا کہ بھائی تیری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس نے نیپکن اٹھائی، یوں کر کے پھینکی، اور اس کے جو اوزار تھے وہ بھی سارے نیچے گرائے، اور بھاگتا ہوا جا رہا ہے۔ تو بعد میں پتہ لگا شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو بھائی بندہ پہلے سوچ لے، اپنی سوچ کو مثبت کیجئے تاکہ آپ کو آپ کی راستے کھلے اور ہر جگہ کامیابی آپ کے قدم چوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ مشہور دانشور سقراط، اس کے پاس ایک دفعہ ایک بندہ آیا اور پوچھا کہ میرا مستقبل کیسے ہوگا۔ تو سقراط نے ایک پیج دیا، کاغذ دیا، کہا اس پہ اپنے خیالات لکھو، جو کچھ تمہارے دماغ میں خیالات آتے ہیں سب لکھ ڈالو۔ اس نے وہ سارے لکھ ڈالے، تو وہ کاغذ اٹھا کے سقراط نے کہا ایسے ہی تمہارا مستقبل ہوگا۔ یعنی بندے کے خیالات، بندے کی سوچ جو ہے وہ اس کے فیوچر کو ڈیولپ کرتی ہے۔ جیسے جس کے خیالات ہیں ویسا ہی اس کا فیوچر ہونا ہے۔ تو بندہ اگر منفی سوچتا رہے گا دوسروں کے بارے میں تو بھی خرابی، اپنے بارے میں منفی سوچتا رہے تو بھی خرابی، میں یہ نہیں کر پاؤں گا، میں یہ نہیں کر پاؤں گا، میں یہ نہیں کر سکتا، تو بھی نتیجہ یہی نکلنا ہے۔ اور جب کانفیڈنس کے ساتھ خود اعتمادی پیدا کر کے اللہ کا نام لے کے، اللہ پہ توکل کر کے کہ میں اللہ کی مدد سے یہ کر لوں گا، پھر بندہ کر گزرتا ہے۔ وہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی، انہوں نے کہا کہ جو اس طرح کے با کمال لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچپن سے ہی ان کا پتہ چل جاتا ہے با کمال ہے۔ دیکھیں مطلب بچے جب کھیلتے ہیں نا تو بچے بولتے ہیں، اگر کہتے ہیں ہمیں بھی کھلاؤ، اور کوئی بچہ ایسا تو کہتا ہے میرے ساتھ کون کھیلے گا، تو وہ شروع سے ہی لیڈر ہوتے ہیں، شروع سے ہی لیڈرشپ گٹس ہوتی ہیں، تو اس کا بچپن ہی بولتا ہے۔ تو جو سوچ ہے، یہ تھنکنگ ہے، تو مثبت لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، مثبت لوگوں کی باتیں سننی چاہیے، مثبت سوچنا چاہیے، اسی سے ہماری سوچ بھی مثبت بنتی ہے۔ ولیم ورڈزورتھ جو ہے ڈیفوڈلز کا جو پوئٹ آف نیچر، اگر وہ فطرت کے نظاروں کا دلدادہ نہ ہوتا، اس کے ساتھ اپنا تعلق ایسے قائم نہ کرتا، مثبت نہ سوچتا، تو کبھی یہ شاہکار نظم جو ہے یہ کبھی وجود میں نہ آتی۔ ڈیفوڈلز
تو حضور جانے علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم میں سے ہر بندہ دیکھ لے کسے دوست بناتا ہے. تو دیکھیں یہاں دوست عام ہے، صحبت کسی بھی طرح کی ہو، باقاعدہ فزیکل صحبت ہو یا نیٹ کے ذریعے صحبت ہو، یہ بھی اسی حدیث کے تحت ہی آتی ہے. آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، کس طرح کا کنٹینٹ آپ سنتے ہیں، کس طرح کے مضامین آپ پڑھتے ہیں، تو جس طرح کا آپ مطالعہ کرتے ہیں، جس طرح کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، آپ کی سوچ بھی ویسی ہی بنتی چلی جاتی ہے. مثبت چیزیں دیکھیں گے، مثبت لوگوں کو دیکھیں گے، مثبت لوگوں کی باتیں سنیں گے، ان کے افکار سنیں گے، تو آپ کے افکار، آپ کی آراء بھی مثبت ہوتی چلے جائیں گی، تبدیلی آتی چلی جائے گی، اور آپ پازیٹیو انرجی کے نمائندے بن کے سامنے آئیں گے. آپ کے وجود سے بھی پازیٹیوٹی ہی پھیلے گی. تو اس لیے اپنے آپ کو مثبت لوگوں کے ساتھ ہی کنیکٹ کرنا چاہیے. نیگیٹو تھنکنگ والے جو لوگ ہیں ان سے بچنا ہی چاہیے، دور ہی رہنا چاہیے. کیا بات ہے، جزاک اللہ، بہت نوازش، سب کا بہت بہت شکریہ. ہم ایک بریک لیتے ہیں انشاءاللہ، بریک کے بعد اذان فجر انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ. بہت نوازش جناب قاری محسن صاحب. الحمدللہ اہلیان پاکستان نے 26واں روزہ اختیار کر لیا ہے. دنیا کے کچھ ممالک میں آج 27واں روزہ اختیار کیا جائے گا. پاکستان میں اب جو شب آئے گی وہ ہوگی شب 27. خصوصی ہماری نشریات بھی ہوگی اس عنوان سے. تو گویا ابھی ہم جب جائیں گے تو انشاءاللہ دوپہر 1:45 حاضر ہوں گے، اور پھر جب ہم جائیں گے تو بس کچھ ہی دیر بعد رات 10:30 بجے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور کل فجر تک. تو بس اب اللہ نے چاہا تو اگلے 24 گھنٹوں تک ہمارا آپ کا ساتھ بہت زیادہ ہے. آخری لمحات ہیں ماہ مبارک کے. بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، رزق کے مسائل ہیں. سب نے بہت دعاؤں کو کہا ہے. عابد صاحب کی طبیعت ناساز ہے، انہوں نے دعاؤں کا بہت کہا ہے. مقدس کاظمی صاحب ہمارے بھائی ہیں، ان کی صحت بہت خراب ہے. دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ بیمار کربلا کے صدقے میں سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. اور اس دعا سے اختتام کرتے ہیں جو سورہ مومنون میں آیت نمبر 118 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اور آپ عرض کیجیے اے میرے رب تو بخش دے اور رحم فرما. وانت خیر الراحمین، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کی حالت پہ رحم فرمائے انشاءاللہ. روز محشر کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے انشاءاللہ. بشرطِ صحت و سلامتی و زندگی. ملتے ہیں کچھ گھنٹوں بعد، یعنی کہ 1:45 پر انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.